دلی جو عالم انتخاب تھا اس وقت شورشوں کی لپیٹ میں تھا۔ جنگ آزادی میں وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تو دلی کے اہل علم و فضل نے وہاں کی گلیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے فیض آباد اور لکھنؤ میں ادب کی محفلوں نے فروغ پایا اور وہاں کی بدنام گلیاں بھی ادب کا گہوارہ بننے لگی۔ طوائفوں کے کوٹھے تہذیب کے نمونے بنتے گئے۔ نوابوں کے بچوں کو وہاں شائستگی اور آداب محفل سکھانے کے لیے بھیجا جانے لگا، اور پھر جب کوٹھوں پر شعراء کا کلام پڑھا جانے لگا تو ان کی رونق دوبالا ہو گئی۔ یوں امیرن بائی کا کوٹھا بھی ایک بار پھر چمک اٹھا۔ لکھنؤ کے گومتی بازار کی اس بدنام زمانہ گلی میں جہاں بھری دوپہر میں الو بولتے تھے، وہیں شام ہوتے ہی نکر پر پنواڑی اپنی چھابڑی سمیت آ دمکتا۔ ساتھ ہی آمنے سامنے دو پھول والے بیٹھ جایا کرتے جو آنے والے قدردانوں کے ہاتھوں میں پہننے کے لیے موتی کے گجرے بناتے جاتے اور امیرن بائی کے کوٹھے کے آباد رہنے کی دعائیں مانگے جاتے تھے۔ اس سے ذرا آگے بڑھے تو دائیں ہاتھ پر جمن کبابی سیخوں پر مسالے دار کباب پرو رہا ہوتا اور وقفے وقفے سے پھول والے فضل اور گلو کو یہ کہہ کر چڑھاتا رہتا کہ وہ ان کے پھولوں سے زیادہ نفاست سے اپنے کباب پروتا ہے۔ اس پر گلو اور فضل اسے مغالطات سے نوازتے اور وہ ہنستا رہتا۔ جمن نے اپنے عارضی دکان کے آگے دو موڑے بھی ڈال رکھے تھے، جن میں سے ایک پر امیرن بائی کے ہاں کام کرنے والے سازندے بیٹھا کرتے تھے، یا پھر ان کے کوٹھے پر کام کرنے والا دلال شنکر، جس کا نام تو نہ جانے کیا تھا، لیکن اس کی باز جیسی آنکھیں دور سے ہی گاہک کو دیکھ لیتی تھی۔ جمن کی دکان کے بائیں ہاتھ پر خیرو چائے والا تھا، جس کی دکان ملکی سیاست پر بحث کرنے کی بہترین جگہ تھی، جہاں سازندوں سے لے کر جمن، فضل اور گلو تک بیٹھ کر مہنگائی کا رونا روتے تھے۔ دن میں سنسان رہنے والی یہ گلی رات کو اپنے برآمدوں اور کوٹھوں کی زینوں میں جلنے والی رنگ برنگی اور ہیجان انگیز چراغ دانوں سے سونے جیسی چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی کسی برآمدے میں کوئی طوائف کھڑی نظر آ جاتی تو شنکر نیچے سے ہی اشارہ کر کے اس سے اندر جانے کا کہتا، کیونکہ اس طرح گاہک کا تجسس ٹھنڈا پڑ سکتا تھا۔ یوں تو گمتی گلی میں اس وقت کئی کوٹھے کام کر رہے تھے، لیکن امیرن بائی کے کوٹھے کی بات سب سے الگ تھی۔ یہاں کی طوائفیں اپنی مثال آتی۔ یہاں ہر کسی کو جسم فروشی کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس دور میں طوافوں میں جسم فروشی عام نہیں تھی۔ اس میں راگ رنگ کے رسیا نواب صرف گانے سننے اور رقص دیکھنے کا ہی شوق رکھتے تھے۔ یوں تو وہاں اس وقت بہترین رقاصائیں موجود تھیں جن کی آواز میں جادو تھا، لیکن یہاں بھی امیرن کا کوٹھا سب سے بازی لے گیا تھا کہ وہاں دل آرا موجود تھی، جو اپنے نام کی طرح اسم با مسمی تھی۔ امیرن نے دل آرا کو بہت چٹپن سے پالا تھا۔ اس کو یاد تھا کہ دل آرا اس سے لکھنؤ کی درگاہ دادا میاں پر روتی ہوئی ملی تھی۔ نہ جانے کوئی اسے وہاں چھوڑ گیا تھا یا وہ خود راستہ بھول گئی تھی، لیکن امیرن کو یہ روتی بلکتی بچی بہت بھا گئی تھی۔ شاید ایک لمحے کے لیے وہ اس پر ترس کھا بھی لیتی، لیکن وہ اسے اور کہاں لے جاتی، اس کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ امیرن کا بچپن اور جوانی بھی یہیں اسی کوٹھے میں گزری تھی، اسی لیے وہ دل آرا کو بھی وہیں لے آئی اور یوں اس کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی، اسی لیے جب امیرن کی گود میسر آئی تو وہ خود کو اس ہی کی بیٹی سمجھنے لگی۔ امیرن نے بھی اس پر خوبی اپنا وقت لگایا، اپنا سارا ہنر، سارے راگ اس میں گویا سمو دیے، اور اب دل آرا کا ایک نام تھا۔ اس کا رقص دیکھنے کے لیے باقاعدہ بولیاں لگتی تھی، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے تھے۔ تب کوئی ایک شام دل آرا اپنے حسن کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر محفل سجاتی تھی۔ دادرا، ٹھمڑی اور ساز سروں کا ایسا ماحول بنتا کہ حاضرین پر کیف ستاری ہو جاتا۔ سازندے جیسے دل آرا کے پیروں کی تھاپ پر اپنے ساتھ
قسطے تھے اور پھر کسی کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ محفل پر ایک سکوت طاری ہو جاتا تھا، بس دل آرا کے گھنگروں کی جھنکار ہی باقی رہتی تھی۔ دلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر یوں تو ہمیشہ ہی رش رہتا تھا، کیا ہندو کیا مسلمان، سبھی وہاں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے آتے تھے۔ میرا بھی وہاں معمول کا آنا جانا تھا۔ جب بھی امتحان نزدیک ہوتے میں وہاں حاضری لگانے ضرور جاتا۔ میرے سب دوست میرا مذاق اڑاتے تھے کہ خوشحال سنگھ تو اتنا پڑھتا ہے، پھر کیوں ہر امتحان سے پہلے ڈرتے ہوئے جاتا ہے خواجہ جی کے یہاں حاضری لگانے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ وہاں مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، جا خوشحال سنگھ، تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر میرے من میں ایک شانتی سی اتر جاتی تھی۔ لیکن وہاں جانے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ میں درگاہ کے سین میں ایک بوڑھی خاتون کو دیکھنے کا عادی تھا۔ وہ وہاں آنے والے ہر عقیدت مند کے جوتے سنبھال کے ایک قطار میں رکھتی جاتی تھی۔ وہ یہ کام بڑی عقیدت سے انجام دیتی تھی۔ میں نے یہ نظارہ ہمارے ہر گردوارے میں دیکھا تھا۔ ہمارے یہاں کچھ افراد محض عقیدت اور گردوارے کی خدمت کرنے کے لیے شوز کمیٹی میں خدمات سر انجام دیتے تھے۔ وہاں ہر آنے والے کے جوتے اس سے لیتے وقت انہیں ماتھے پر لگایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی منش کے روپ میں گرو نانک خود تشریف لے آئے، اسی لیے ہر آنے والے بھگت کو ویسی ہی عزت اور تعظیم دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں میں نے پہلی بار اس بوڑھی عورت کو اتنی محبت سے یہ خدمت انجام دیتے دیکھا تھا۔ ہر آنے والے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عقیدت کا ایک طوفان ٹھاٹے مارنے لگتا۔ وہ ہمیشہ اپنے مخصوص کونے میں ہی بیٹھی پائی جاتی تھی، جہاں وہ لوگوں کے لیے اپنے دل میں عقیدت رکھتی تھی۔ وہیں دوسرے بھی انہیں کوئی اللہ لوگ سمجھتے تھے۔ ان کا نام تو کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن وہ وہاں مائی بخشاں کے نام سے مشہور تھی۔ ہر وقت ان کے پاس عورتوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ کوئی اپنے بچے کی ضدی طبیعت کی شکایت کرنے آتی، تو کوئی اپنی ساس کی، کوئی خاوند کے دل میں اپنی محبت جگانے کی بات کرتی، تو کوئی دکھیاری ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دعا کروانے آتی۔ وہ سب کو یہی کہتی کہ اس سے دعا کا کہہ کر اسے شرمندہ نہ کریں، کیونکہ وہ جہاں بیٹھی ہے وہاں تو سب ہی کی سنی جاتی ہے۔ لیکن اکثر عورتیں یہی کہتی پائی جاتی کہ اگر وہ ان کے لیے دعا کرتی ہے تو ان کا کام بن جاتے ہیں۔ نہ جانے لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی یا واقعی اس میں کوئی صداقت تھی کہ مائی کی دعائیں برگاہ الہی میں باریاب قرار پاتی ہیں۔ جب بھی کوئی اپنی دعا کے قبول ہونے پر انہیں کچھ دینا چاہتا، وہ انتہائی عاجزی سے منع کر دیتی۔ لیکن اگر کبھی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر لے بھی لیتی تو وہیں مجاوروں میں بانٹ دیتی۔ میں نے مائی کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک تسبیح دیکھی تھی، جس پر وہ نہ جانے کیا پڑھتی ہوں گی کہ لوگ ان کی جانب کشاں کشاں چلے آتے تھے۔ ململ کے کپڑوں میں جو اب کثرت استعمال سے مل گجے سے ہو گئے تھے، سر پر ململ کا ہی دوپٹہ اوڑھے، چاندنی جیسے سفید بالوں اور چہرے پر ایک بخشانی مسکراہٹ والی مائی بخشا میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھے بھی ان کو دیکھ کر یہی احساس ہوتا کہ جیسے ان میں کچھ ایسا ہے جو بھٹکتے دلوں کو قرار دینے کی دعا کر سکتا ہے۔ میں جب بھی یہاں آتا انہیں دور سے دیکھتا رہتا تھا۔ ان کے چہرے میں کچھ ایسا تھا جو مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتا تھا، یا شاید یہ میری پڑھائی کا اثر تھا۔ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے لوگوں کے چہرے پڑھنے کا شوق تھا، اسی لیے میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں ان سے بات کروں، ان کی کہانی سنوں۔ اگر وہ یہاں ہی رہتی تھی تو ان کا گھر کہاں تھا، وہ کہاں سے آئی تھی، یہاں کیوں تھی؟ پھر ایک دن یہ موقع مل ہی گیا۔ اس دن گو مجھے سارے سوالات کے جوابات نہیں ملے، لیکن جو کچھ بھی پتہ چلا اس سے میری ان کے لیے عقیدت میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں اب جب بھی درگاہ جاتا مائی سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہتا، اور وہ نرم لہجے میں مجھے کہتی، وہ پاک ذات سب کی سنتی ہے بیٹا، تمہاری بھی سنے گی۔
دعا کرو، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ اور یہ سن کر مجھے ایک ڈھارس سی ہو جاتی تھی کہ اب لا محالہ میرا کام بن ہی جانا ہے۔ بخش دین اٹھ جا بیٹا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے بخار میں تپتے بخش دین کو آج ہی ذرا آرام آیا تھا۔ اسے اپنے کانوں میں اپنے ابا کرم دین کی آواز سنائی تھی، ابا میاں آج اور رہنے دے، ذرا بھی ہمت نہیں۔ بخش دین کے کہنے کی دیر تھی کہ اس کی اماں سکینہ بیگم بھی فوراً بولی، آج چھوڑ دیں، موئے بخار نے بچے کو ہلکان کر کے رکھ دیا ہے۔ ان دونوں کی بات سن کر سین کے کونے میں لگے برمے پر وضو کرتے کرم دین کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رکے، اور جب بولے تو ان کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ کرم دین کی پچھلی 3 نسلیں محلے کی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتی رہی ہیں۔ 4تھی پیڑھی میں ہوں جس نے آج تک ایک بار بھی ناغہ نہیں کیا۔ 5ویں پیڑھی اس صورت میں اس فرض سے سبق دوش ہو سکتی ہے جب وہ زندہ ہی نہ ہو۔ ان کی بات سن کر جہاں سکینہ بیگم چپ کی چپ رہ گئی، وہیں بخش دین نے بھی چپ چاپ چہرے سے کیس ہٹایا اور وضو کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ جانتا تھا کہ اب کوئی بات سنی نہیں جائے گی، اور یہ تو اس گھر کا صدیوں پرانا رواج تھا، ابا کے آگے کسی کی کبھی چلی ہی نہ تھی۔ کرم دین کے بارے میں یہ کہنا ہی بہتر ہوگا کہ وہ اس میں بامسمہ ہے۔ ان کے گھرانے میں پشتوں سے جو ماحول چلا آ رہا تھا وہ اب بھی اس پر کاربند تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو ہمیشہ سر جھکا کر اپنے والد کے حکم پر چلتے دیکھا، تو لا محالہ انہیں سکینہ بیگم سے بھی یہی امید تھی۔ ان کی بہن کو اسکول کی تعلیم اسی لیے نہیں دلوائی گئی کیونکہ لڑکیوں کے لیے صرف قرآن شریف پڑھنا ہی ان کی عاقبت سنوارنے کے لیے کافی تھا۔ اسی لیے ان کی اپنی بیٹیوں نے بھی صرف دینی تعلیم حاصل کی، جبکہ بخش دین نے صرف میٹرک پاس کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی باقاعدگی سے مسجد جاتا تھا، اور اس میں کرم دین کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عالم جوانی میں بھی بخش دین کا کوئی دوست نہ تھا کہ جس سے وہ دل کی بات کر سکے۔ گھر کا ماحول دیکھ کر بخش دین بھی بالکل کرم دین کا پر تو بنتا جا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس گھر میں خواتین کا ہونا صرف امور خانہ داری کے لیے ہی ضروری تھا، ورنہ تو ان کی نہ کوئی پسند تھی نہ کوئی ضرورت، اور شاید وہ خواتین بھی اپنی اسی زندگی سے سمجھوتہ کر چکی تھی۔ امیرن بائی کے کوٹھے پر یوں تو ایک سے ایک نگینہ موجود تھا جو آواز و انداز میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن دل آرا کی بات ہی الگ تھی۔ نشست و برخاست سے لے کر اداب و تمیز تک وہ ہر میدان میں یکتا تھی۔ اوپر سے خدا نے اسے خوبصورتی سے بھی نوازا تھا، اور خوبصورتی بھی جو دل میں کھپ جائے۔ بڑی بڑی بادامی آنکھیں جن میں دنیا جہاں کا تحیر بھر کے جب وہ کوئی سوال پوچھتی تو اگلا جواب بھی بھول جاتا۔ کھڑی ناک جس میں دمکتی چاندی کی بالی اس کی سر کی جنبش سے اس کے گالوں کو چھو کر خود پر ناز کرتی، چہرے کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتی اس کی کھلکھلاتی ہنسی، اور اس کے بے حد خوبصورت دانت جو دہانے میں موتیوں کی قطار جیسے لگتے، سر و قد اور سانچے میں ڈھلا سراپا۔ کبھی کبھی تو امیرن بھی اسے نظر بھر کے دیکھنے سے اجتناب کرتی کہ کہیں اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی سیکھنے کی صلاحیت بھی بہت خوب تھی۔ رقص کی کوئی بھی مشق ہو اسے صرف ایک بار دکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ موسیقی کی دھنیں بھی اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی نظر آتی۔ سازندوں کے ساتھ مل کر جب وہ سر باندھتی تو لگتا کہ ہوا بھی تھم تھم کر چل رہی ہے کہ کہیں اس کا کوئی سر بکھر نہ جائے۔ دل آرا کو امیرن کے علاوہ اپنے موسیقی کے استاد جمن خان سے بہت انسیت تھی، وہ بھی دل و جان سے اس کو ہر سر سکھاتے تھے۔ امیرن جب بھی ان سے دل آرا کے بارے میں سوال کرتی تو وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ دل آرا زرخیز ذہن کی مالک ہے، وہی اس کوٹھے کا نام روشن کرے گی۔ کوٹھے میں اس وقت 8-9 لڑکیاں تھیں جن میں ایک چمن بہار بھی تھی۔ دل آرا ان تمام لڑکیوں میں سے صرف چمن بہار سے اپنے دل کی بات کہتی تھی۔
جس دن اس کا کوئی مجرا ہوتا چمن بہاری سے تیار کرتی تھی، صرف وہی اس کے حسن کو دو آتشا کر سکتی تھی۔